ولا قوة إلا بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية ولا دائهم وقتلتهم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قالت فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ احبط اللہ الیہ افضل مصلحتہ صلوات بر محمد وعلی محمد عزیزان گرامی قدر، محترم سامعین کرام، علماء کرام، شعراء کرام اور دیگر تمام بزرگان اور ہمارے تمام نوجوان، خوشا نصیب ہیں آپ تمام افراد اور دعائے جناب زہرا کے مستحق ہیں وہ افراد کہ جنہوں نے اتنا اچھا اہتمام شہادت فاطمیہ کا کیا ہے، ذکر زہرا کو جنہوں نے منعقد کیا، خوشا نصیب ہیں وہ افراد۔ اور خاص طور سے یہ میں آپ کی تعریف آپ کے منہ پہ نہیں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ پورے ہندوستان میں جس رونق کے ساتھ آپ کی بستی میں، آپ کے علاقے میں ذکر جناب سیدہ ہو رہا ہے، یہ شرف بہت کم علاقوں کو حاصل ہے۔ لہٰذا اسی لیے میں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب زہرا کے قول کی تلاوت فرمائی ہے، اور میری کوشش اس عزائے فاطمیہ میں یہی ہے کہ اسی قول کے سائے میں ساری مجلسوں کو میں تقریباً جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں، اور آج یہاں بھی آپ کی بزم میں اور آپ کی مجلس میں اسی چیز کو گزارش میں نے کی ہے۔ آئیے ظاہری اعتبار سے میں اس کا ترجمہ کرتا چلوں تاکہ تھوڑی تھوڑی اس کی اہمیت سمجھ میں آتی چلی جائے۔ جناب زہرا نے ارشاد فرمایا، من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ، جو بندہ بھی اپنی خالص عبادتوں کو اللہ کے پاس بھیجتا ہے تو اللہ بہترین مصلحت کا نزول فرماتا ہے۔ یعنی جو بھی اللہ کا بندہ اپنی وہ عبادتیں کہ جس کے اندر خلوص پایا جاتا ہو، وہ عبادتیں کہ جو خلوص کی بنیاد پہ اس نے انجام دی ہو، اگر ان عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں بھیجے گا تو اللہ بہترین مصلحت کا خدا جو ہے وہ نزول فرمائے گا۔ یعنی جناب زہرا نے کھلم کھلا ببانگ دہل جو ہے وہ یہ جملہ کہا کہ اللہ ان عبادتوں کو قبول ہی نہیں کرتا کہ جس کے اندر خلوص نہ ہو۔ یہ تھوڑا تھوڑا مجھ سے جڑتے جائیے گا، اگر تھوڑی تھوڑی میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں، اور ماشاءاللہ یہ تیسرا سال ہے مسلسل آپ کی خدمت کرتے ہوئے، آپ کی سماعت بہت اچھی ہے، لہٰذا اسی اعتبار سے میں گزارش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کیا کہا کہ اگر عبادتوں میں خلوص نہ ہو، یعنی اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنی نمازیں پڑھ کے آئے ہو، بلکہ یہ پوچھے گا کہ ان عبادتوں میں کیفیت کتنی تھی۔ دل لگائیے گا تھوڑا سا۔
اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ ان عبادتوں میں کیفیت کتنی تھی، کس کیفیت کے ساتھ تم نے وہ عبادتیں کی ہیں. تھوڑا سا دل لگاتے رہیے گا. تو اب میں اس قول کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتا چلوں گا تاکہ جناب زہرا کی عظمت بھی سامنے آ جائے، اور خاص طور سے اس قول کی جو وضاحت ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں ہو جائے کہ جناب زہرا اس چھوٹے سے الفاظ میں کتنے سمندروں کو سمیٹے ہوئے ہیں یہ الفاظ، اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے. ایک مل جل کے نعرے صلوات ارشاد فرمائے محمد. توجہ فرمائیے. تو جناب زہرا کو ہم سے کیا چاہیے؟ اللہ کے لیے چاہیے خلوص. خلوص. جو بندہ بھی اپنی عبادتوں میں خلوص نہیں رکھتا اللہ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا. یہ بات بالکل جسے کہا جائے فائن ڈیفائن ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن میرے عزیزوں ہم یہ خلوص لائیں کہاں سے؟ ہم آج کے پرآشوب زمانے میں خلوص تلاش کہاں سے کریں؟ خلوص کو پیدا کیسے کریں؟ ہم نے بعض صحابی پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمیں نماز اچھی ہی اس لیے لگتی ہے کہ ہم 2 رکعت نماز میں اپنا سارا لشکر شام بھیج دیتے ہیں اور وہ پورے پروفٹ کے ساتھ واپس چلا آتا. نہیں، آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا. بھائی جس کی نماز ایسی ہو اس کی اللہ تک قبولیت کیسے ہوگی؟ آپ متوجہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. بھائی جس کی عبادتیں ایسی ہوں اس عبادت میں قبول کیسے ہوگی یہ عبادت؟ توجہ ہے میرے عزیزوں. دیکھیے ہم لوگوں نے خاص طور سے اس خلوص کو تلاش کیجئے گا. خلوص کہتے کسے ہیں؟ ہم لوگوں نے، بزرگان بھی بیٹھے ہیں میری بات کی تائید کریں گے، ہم لوگوں نے جب مدرسوں میں داخلہ لیا تھا ذوالقرنین صاحب، اور داخلے کے وقت ہم لوگوں نے جب علم احکام کی ابتدا کی تھی، یعنی مسئلے مسائل کا علم حاصل کرنا شروع کیا، تو وہاں پر ہمیں 2 طرح کے پانی پڑھائے گئے. یعنی پانی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک پانی ہوتا ہے جسے مضاف کہتے ہیں، اور ایک پانی ہوتا ہے جسے مطلق کہتے ہیں، یعنی خالص پانی. مطلق کو جو ہے وہ خالص کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مضاف کسے کہتے ہیں؟ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. مضاف کسے کہتے ہیں؟ مضاف یعنی شربت، مضاف یعنی دودھ. اس پانی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خود تو پاک ہے لیکن یہ نجس چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. لیکن میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اسے سمجھیے گا. اس پانی کا کمال یہ ہے کہ یہ خود تو پاک ہے لیکن اگر اس سے آ کے نجس مل جائے تو یہ اسے پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. لیکن خالص پانی کا عجیب کمال ہے کہ یہ خود بھی پاک ہے. دیکھیے خلوص کو سمجھیے گا، خلوص کو سمجھیے گا. یہ خود بھی پاک ہے اور جتنا بھی نجس آ کے اس سے مل جائے اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ اسے بھی طیب و طاہر کر دے گا، اسے بھی پاک و پاکیزہ کر دے گا. تو اب میری گفتگو کا ماحصل کیا ہوا کہ مخلص کسے کہتے ہیں؟ خالص کسے کہتے ہیں؟ کہا جو خود پاک نہ ہو. میں دیکھتا ہوں کتنے سمجھدار ہیں آپ. بھائی 3 سال ہے مجھے پڑھتے ہوئے. میں نے کہا مخلص اسے کہتے ہیں جو خود پاک نہ ہو بلکہ دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. نہیں توجہ، دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. یعنی اگر کوئی غیبت والا آدمی آ کے اس سے ملے تو صرف خود پاک نہ ہو اسے بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. توجہ فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں. تنہا کمال یہ ہے، مخلص آدمی کا کمال یہ ہے کہ صرف خود پاک نہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. حضور اب جناب فاطمہ کو چاہیے کیا ہم سے؟ کہا عبادتوں میں خلوص. کیا؟ عبادتوں میں خلوص. دیکھیے خلوص کہتے کسے ہیں؟ پہلے اس کی ڈیفینیشن آسانی جو ہے وہ آسان لینگویج میں سن لیجئے. خلوص کسے کہتے ہیں؟ خلوص کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل جس کے اندر دکھاوا نہ ہو، جس کے اندر دکھاوا شامل نہ ہو. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے خلوص. اور یہ ہے خلوص کی تعریف. توجہ فرمائیے گا. دیکھیے مخلص کہتے کسے ہیں؟ میں ایک بہت بڑی مثال آپ کی خدمت میں دینے جا رہا ہوں اور یہیں سے سماعت کا امتحان ہے. توجہ کیجئے گا.
ہمارے ایک بہت بڑے عالم نے ایک مثال پیش کی، کہا وہ ایک علاقے میں زندگی بسر کر رہے تھے، اس علاقے میں ایک دودھ بیچنے والا تھا، کچھ زمانے تک وہ بالکل خالص دودھ پلاتا رہا لوگوں کو، اور خالص دودھ بیچتا رہا جس کے اندر ذرہ برابر ملاوٹ نہیں تھی، مخلوط نہیں تھا وہ دودھ کہیں سے، تو وہ دودھ پلاتا رہا، محلہ اس کا عادی ہو گیا، چونکہ کوئی دوسرا دودھ بیچنے والا تھا ہی نہیں تو لہٰذا اس کے دودھ کا عادی ہو گیا۔ اب کمال یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اس نے دیکھا کہ پروفٹ کیوں نہ ڈبل کر لیا جائے، تو اس نے تھوڑا تھوڑا ملانا شروع کر دیا۔ میرے عزیزوں، تھوڑا تھوڑا ملانے کا اثر یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے پورے محلے کو ملاوٹی دودھ کا عادی بنا دیا، یعنی مخلوط دودھ کا عادی بنا دیا، یعنی خالص پن ختم ہو گیا۔ توجہ ہے، وہ وجود کو یعنی پورے محلے کو ملاوٹی اور مخلوط دودھ کا عادی بنا دیا۔ وہی دودھ محلہ جو ہے وہ پیتا رہا اور اسی سے صحت یاب رہا، اسی سے طبیعت جو ہے وہ شاد و آباد رہی۔ کچھ دن کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب طبیعت خراب ہوئی، دیکھیے میں پہنچانا کہاں چاہتا ہوں، جب طبیعت خراب ہوئی تو ایک بغل والے آدمی نے سوچا کہ موقع بہت اچھا ہے، کیوں نہ موقع سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ تو اس نے دیکھا کہ طبیعت نہ جانے کب تک خراب رہے گی، تو اس نے کیا کیا کہ دودھ کا بزنس شروع کر دیا۔ یہ بیچتا تھا ملا کے، اس نے کیا کیا کہ خالص دودھ پلانا شروع کر دیا محلے کو، کہ اس کی مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے اور میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤں۔ میرے عزیزوں، خالص دودھ پورے محلے کو بیچتا رہا، پورا محلہ پیتا رہا خالص دودھ۔ لیکن توجہ فرمائیے گا، 2 دن کے بعد لوگ اس کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، بھائی تم نے کتنا خراب دودھ پلایا کہ سب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ نہیں، جو سمجھے گا وہ تو ساتھ آ سکتا ہے، میرے جو سمجھے گا وہ تو ساتھ دے۔ کہنے لگا، تو نے کتنا خراب دودھ پلایا کہ پوری طبیعت خراب ہو گئی، سب کا پیٹ خراب ہو گیا۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ کہا یہ میری خطا نہیں ہے، تمہارا مزاج خراب ہو گیا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، میرے عزیزوں حوصلہ بڑھا دیا آپ نے۔ کہا یہ میرے دودھ کی خطا نہیں ہے، تمہارے مزاج کی گڑبڑی ہے، تمہیں نہ تو اصل کبھی برداشت تھا نہ اصل آج برداشت ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کسی کے سامنے دین پیش کیجئے نا، اسلام پیش کیجئے تو کہتا ہے کہ میرے مفاد سے نہیں ٹکرا رہا، یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میری عقل قبول نہیں کر پا رہی ہے۔ بھائی جیسے غذا میں ملاوٹی کھانے کے عادی ہو گئے، ویسے دین بھی ملاوٹی ہی پسند ہے۔ میں کیا آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، جیسے کھانے میں ملاوٹی آ گیا نا۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جب کسی کو اصلی گھی میسر نہیں ہے، اور مظاہر صاحب اگر اصلی گھی کسی کو کھلا دیا جائے صحیح معنوں میں تو پیٹ خراب ہو جائے گا۔ کیوں خراب ہو جائے گا؟ کہا اس لیے کہ اصل وجود کو برداشت ہی نہیں ہے۔ للہ جو سمجھ رہا ہے وہ تو بول سکتا ہے۔ کہا اصل وجود کو برداشت ہی نہیں ہے۔ جناب فاطمہ کیا کرنے گئی تھی؟ دربار میں اپنا حق مانگنے نہیں گئی تھی، بلکہ صحیح و غلط کا فرق بتانے گئی تھی۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ زہرا اپنا حق مانگنے نہیں گئی تھی، بلکہ جو غلط نقاب پڑا ہوا تھا لوگوں کے چہروں پہ، ان نقاب کو ہٹانے کے لیے گئی تھی۔ آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے خلوص کا نتیجہ۔ توجہ ہے، اور اللہ کو وہی عبادتیں قبول ہیں کہ جس کے اندر خلوص پایا جاتا ہو۔ توجہ، جس کے اندر خلوص پایا جاتا ہو۔ میں نے خلوص کی تعریف آپ کی خدمت میں کیا کی؟ خلوص اسے کہا جاتا ہے حضور کہ جس میں ذرہ برابر دکھاوا نہ ہو۔ ٹھیک، اچھا، جب یہ اگر خلوص کی تعریف ہے جناب زہرا سے متعلق، جناب زہرا نے کہا کہ خلوص کی یہ تعریف ہے کہ جس میں ذرہ برابر دکھاوا نہ ہو، ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے خلوص۔ توجہ، تو کیا خلوص یہ صرف عام آدمی کے اندر ہونا چاہیے یا پھر ذاکر اور شاعر کے اندر بھی خلوص ہونا چاہیے؟ بھائی خالص تو سب ہونے چاہیے نا، ہم صرف عام آدمی سے مطالبہ نہیں کرتے۔ لہٰذا آج کی اس مجلس میں سب سے پہلے میں خود سے شروع کرتا ہوں کہ ایک ذاکر کے اندر کتنا خلوص ہے، ایک شاعر کے اندر کتنا خلوص ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی شعر قابل قبول ہوگا ہی نہیں
جب تک مخلص نہ ہو. سنیے گا توجہ کے ساتھ. کہا اس کا کوئی شعر قابل قبول نہیں ہے جب تک شعر میں اخلاص نہ پایا جاتا ہو. ذاکر اس کا کوئی ذکر قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کے ذکر میں اخلاص نہ ہو. توجہ کیجئے گا, میں ابھی جناب زہرا کے قول کی وضاحت کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. جب تک قول میں ہمارے اخلاص نہ ہو تب تک جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. آئیے میں وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اخلاص ہونا کہاں چاہیے. لہذا سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ شاعروں سے شروع کروں. بات آ کے بعد میں ذاکروں پہ تمام ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سال پورا مجمع, ٹھیک ہے. لیکن آج میں چاہتا ہوں پہلے شاعروں سے اس کا آغاز کروں. دیکھیے شعر میں کہاں تک خلوص ہونا چاہیے. جناب زہرا کیا چاہتی ہیں ہم سے؟ کہا سنو کتنا خلوص ہونا چاہیے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, توجہ کیجئے گا ایک جملے کے اوپر. ان کے زمانے میں مدینے سے کافی دور ایک شاعر زندگی بسر کر رہا تھا جو امام کا چاہنے والا تھا. اس نے جو ہے وہ مولا کی خدمت میں, مولا کی محبت میں اور ان کی معرفت میں 6 مصرے کہے, یعنی 3 شعر کہا. اور اس نے سوچا کہ میں کسی کو دوں گا نہیں کہ وہ جا کے مولا کو سنائے. اس نے کہا کہ میں یہ سارے اشعار جو میں نے کہے ہیں نا, میں یہ خود جا کے مولا کو سناؤں گا اور اپنی زبان سے سناؤں گا, میں کسی کو دوں گا نہیں. اس نے شعر کہا اور کہنے کے بعد اپنی پاکٹ میں رکھا, اور روایت کا جملہ ہے کہ اپنی پاکٹ میں رکھنے کے بعد اپنی جیب کو سلا, اور سلنے کے بعد ایک دیوار سے آویزہ کر دیا. میں بہت زمانے تک بھائی سوچتا رہا کہ بھائی اس نے جیب اپنی شعر کہا تو صحیح, لیکن یوں ہی رکھ لیتا جیب میں. یہ جیب سلنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جیب سلی کیوں؟ میں یوں ہی رکھ لیتا, اور مولا ایک زمانے کے بعد اسے جب بھی پیسہ ہوتا وہ مدینے جا کے مولا کو سنا دیتا. میں بڑا زمانے تک سوچتا رہا, میرے عزیزوں میں داد چاہتا ہوں لہجے کی, بڑے زمانے تک سوچتا رہا کہ آخر اس نے جیب سلی کیوں. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اشعار کی چوری آج ہی نہیں ہوتی ہے, پہلے بھی ہوتی تھی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے آپ حضرات کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس بات کا ڈر تھا. دیکھیے سمجھ میں آئے تو بولیے گا, میں زبردستی بلوانے کا عادی نہیں, جتنا سمجھ گئے اتنا بولیے گا. اس کا مطلب ہے کہ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں شعر چوری نہ ہو جائے. دیکھیے معاملہ یہی ہے, آج جتنے شعر کہنے والے ہیں وہ سب نیچے ہیں, جتنے پڑھنے والے ہیں وہ سب اوپر ہیں. لیکن توجہ فرمائیے گا, جتنے کہنے والے وہ سب نیچے, جتنے پڑھنے والے وہ سب اوپر ہیں. جملہ سنیے گا. اب اس نے مولا کی شان میں اشعار کہے, لیکن اسے اس بات کا شوق تھا کہ میں اپنی زبان سے جا کے سناؤں گا, میں کسی کو دوں گا نہیں, اپنی زبان سے سناؤں گا. اس نے اپنی شیروانی کو, جو بھی کہا جائے قمیص کو, لٹکا دیا. ایک زمانے کے بعد مولا نے پیسہ فراہم کیا, یعنی اسے پیسہ ہوا. اب اس نے سوچا کہ جو میں نے شعر کہا ہے وہ جا کے اپنی زبان سے مولا کو سنا تو دوں. اب ایک مرتبہ اپنی قمیص پہنی, توجہ فرمائیے گا, قمیص پہنی اور پہننے کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہوا. وہ سوچ یہ رہا تھا کہ جلدی سے جا کے سناؤں گا اور واپس گھر چلاؤں گا. وہ سمجھ رہا تھا کہ مولا کی خدمت میں 2-4 آدمی بیٹھے ہوں گے ہم جیسے لوگ. اسے خبر ہی نہیں تھی جب وہ امام صادق کی خدمت پہ پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ ساری کائنات تو وہیں بیٹھی ہے. اس نے کیا دیکھا؟ ساری کائنات تو وہیں بیٹھی ہے, سارا مدینہ تو وہیں بیٹھا ہے. یہ ماشاءاللہ قبلہ حضرات جانتے ہیں کہ امام کے درس میں کم و بیش 4000 آدمی شرکت کر رہے تھے, 4000 آدمی شرکت کر رہے تھے. اب ایک مرتبہ جیسے ہی آیا بالکل ہکا بکا رہ گیا دیکھ کے کہ میں تو سمجھ رہا تھا 2-4 آدمی بیٹھے ہوں گے, یہ تو پورا مجمعی امام کی خدمت میں بیٹھا ہے اور امام کا درس شروع ہے, امام درس کہہ رہے ہیں. انصاف سے بتائیے اگر کوئی مجلس میں آخر میں پہنچے تو کہاں بیٹھے گا؟ بھائی پیچھے ہی تو بیٹھے گا. میرے عزیزوں وہ بھی جب آیا اس نے بھرا ہوا مجمع دیکھا تو اب آگے آنے کی جسارت نہ کی, بالکل کونے میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا, انتظار کر رہا تھا کہ درس تمام ہو جائے گا تو جا کے مولا کو سناؤں گا.
کہ مولا میں نے خلوص نیت سے آپ کے لیے کہا ہے. لیکن نیت کو سمجھیے گا, میں نے خلوص دل سے آپ کے لیے کہا ہے, انتظار کر رہا تھا. میرے عزیزوں, ابھی انتظار کرتے کرتے مولا نے درس کہتے کہتے 2 مصرع وہ پڑھا جو اس کی جیب میں تھا. میرے جانے قربان ہو جائے خدا کی قسم, مولا نے درس کہتے کہتے اور پڑھتے پڑھتے 2 مصرع اس میں سے پڑھ دیا جو اس کی جیب میں تھا. اب ایک مرتبہ 6 مصرے کہے تھے نا, یعنی 3 شعر تھا. اب جب 2 شعر پڑھ دیا تو اپنے ذہن میں گھمانے لگا کہ بھائی میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں سچے دل سے مولا کو جا کے سناؤں گا, میں جا کے مولا سے شکایت کروں گا کہ مولا جس نے بھی سنایا ہے یہ اس کا نہیں ہے, مولا یہ میرا ہے اور اس نے چوری کر کے سنایا ہے, مولا یہ اس کا نہیں ہے, مولا یہ میرے اشعار ہیں. اب میرے عزیزوں, ابھی ذہن میں سوچ ہی رہا تھا, تاریخ بن جائے گی, ابھی ذہن میں سوچ ہی رہا تھا کہ جو 4 مصرے بچے تھے نا, ان میں سے بھی 2 مصرع صادق آل محمد نے پڑھ دیا. ان میں سے بھی 2 مصرع امام صادق نے پڑھ دیا. جیسے ہی امام صادق نے پڑھا تو اب اسے خود جو ہے مشوش ہونے لگا کہ پتہ نہیں یہ وہی والے اشعار ہیں جو میری جیب میں ہیں یا مولا الگ سے سنا رہے ہیں, یا مولا الگ سے سنا رہے ہیں. ابھی جیب تاریخ ہے کہ کھلی بھی نہیں تھی, ابھی جیب سلی ہوئی تھی. اب اس نے جیب کھولی کہ اس میں رکھا کیا ہے. میرے عزیزوں, اب جب اشعار پڑھنے لگا تو اشعار پڑھتے پڑھتے اور مولا کے لہجے کو ملا رہا تھا, مولا کا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا, کبھی اپنے پرچے کو دیکھ رہا تھا. کہا یہ تو وہی والا ہے جو میں کہہ کے لایا تھا, یہ تو وہی ہے. خدا کی قسم سارے شاعروں کے لیے خوشخبری ہے اس کے اندر, جملہ سنیے گا. اور خلوص کتنا ہونا چاہیے اسے ہی ملاحظہ فرمائیے گا جناب فاطمہ کے قول کی روشنی میں. خلوص کہتے کسے ہیں؟ اب ایک مرتبہ اپنے اشعار دیکھ رہا ہے, مولا کا چہرہ دیکھ رہا ہے کہ جا کے مولا سے کہوں گا مولا جس نے بھی سنایا ہے یہ اس کا نہیں ہے, مولا یہ میرا ہے اور میں نے خلوص نیت سے آپ کے لیے کہا, خلوص نیت سے آپ کے لیے کہا, مولا یہ میرا ہے یہ اس کا نہیں ہے. خدا کی قسم انتہا تو تب ہوئی کہ درس کہتے کہتے آخر درس میں جیسے ہی مولا پہنچے تو آخر کے جو 2 مصرے بچے تھے نا اسے بھی صادق آل محمد نے پڑھ دیا. اب وہ جیسے ہی مصرے پڑھے, جیسے ہی شعر پڑھا تو اب اس نے درس ختم ہونے کا انتظار ہی نہ کیا اور مجمع کو چیرتا ہوا آ کے امام کی خدمت میں کھڑا ہو گیا. میرے عزیزوں, اب امام کا جملہ ہے کہ اس کے چہرے سے پسینہ گر رہا تھا, دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینے سے باہر ہو جاتا. میرے عزیزوں, دھڑکتا ہوا دل, چہرے پہ پسینہ. اب ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں آ کے کھڑا ہوا اور آ کے جلدی جلدی کہنے لگا مولا یہ اشعار جس نے بھی سنائے ہیں یہ اس کا نہیں ہے, مولا یہ میرا ہے اور میں نے سچے دل سے آپ کے لیے کہا ہے, مولا جس نے بھی سنایا ہے اس نے چوری کر کے سنایا ہے, یہ اس کا نہیں تھا, مولا یہ اس کا نہیں تھا, مولا یہ میرا ہے. میں اپنی محنت آپ کے حوالے کر رہا ہوں میرے عزیزوں, مجھے رسپانس چاہیے جملے کا. مولا یہ میرا ہے, میں نے سچے دل سے آپ کے لیے کہا ہے. امام نے اس کے دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھا, میں نے کب کہا یہ تیرا نہیں ہے. میں سلام کرتا ہوں آپ کی سماعت کو. اس نے اس کے دھڑکتے ہوئے دل پہ مولا نے ہاتھ رکھا, کہا میں نے کب کہا یہ تیرا نہیں ہے. اب جیسے ہی امام نے کہا میں نے کب کہا یہ تیرا نہیں ہے تو غور سے امام کو دیکھنے لگا, حیرت سے امام کو دیکھنے لگا کہ یہ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے کب کہا یہ تیرا نہیں ہے. توجہ, لہجے کی داد چاہتا ہوں خدا کی قسم. کہا میں نے کب کہا یہ تیرا نہیں ہے. جیسے یہ جملہ امام نے کہا, پتہ اس نے پلٹ کے کیا کہا؟ مولا پھر آپ کو کس نے بتایا؟ میری جانیں قربان ہو جائے خدا کی قسم, لہجہ سن کے جائیے گا. کیا کہا؟ کہا مولا پھر آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو کس نے خبر کی؟ آپ کو کون آ کے بتا کے گیا یہ میرا تھا یہ اس کا نہیں تھا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ میں لہجے کی داد چاہتا ہوں میرے عزیزوں. جیسے اس نے کہا کہ مولا آپ کو کس نے بتایا, امام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیا ہمیں بتانے کی ضرورت ہے؟
امام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیا ہمیں بتانے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں بتانے کی ضرورت ہے؟ میرے عزیزو اب تو امام کا چہرہ دیکھنے لگا غور سے کہ اب تو بات بالکل ختم ہو گئی، اب میں اس کے آگے کہوں تو کیا کہوں؟ میرے عزیزو جب بات تمام ہو گئی تو مولا نے مسکرا کے اس کو دیکھا اور کہا کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ سورہ بقرہ کی آیت تیرے ذہن میں نہیں ہے کہ مومنین جو بھی خلوص دل سے کہہ دیں اسے یا تو خدا دیکھ رہا ہے یا اس کا رسول دیکھ رہا ہے یا ہمارے محمد دیکھ رہے ہیں۔ جو بھی خلوص دل سے کہہ دے یا تو اسے خدا دیکھ رہا ہے یا اس کا رسول دیکھ رہا ہے یا ہمارے محمد دیکھ رہے ہیں۔ کیا کہنے کا مقصد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جناب زہرا یہ کہنا چاہتی ہیں کہ تمہارا عمل جو بھی ہو جب تک اس عمل میں خلوص نہ ہو تب تک اللہ قبول نہیں کرے گا۔ توجہ فرمائیے گا، تب تک خدا اس عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ توجہ میرے عزیزو، معاملہ دین کا ہے، لہٰذا یہاں پہ آ کے ایک جملہ آپ کی پاکیزہ ذوق سماعت کے حوالے کرتا چلوں۔ دیکھیے مکتب جناب فاطمہ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طریقے سے جناب زہرا نے ولایت کی حفاظت کی ہے نا، جس طریقے سے حفاظت کی ہے، اسی طرح آج دنیا میں ہماری ذمہ داری بڑھ گئی کہ ہم بھی اسی طریقے سے ولایت کی حفاظت کریں۔ آپ شہادت فاطمیہ کا اہتمام کیا ہے نا آپ نے، اس طرح سے ہماری ذمہ داری بڑھ گئی کہ ہم بھی اتنا ہی اہتمام کریں۔ سنیے گا جملہ، پیغمبر کی خدمت میں یہ دو لوگوں سے روایت ہے، ایک امام سے اور ایک پیغمبر اکرم سے ہے۔ نبی کی خدمت میں ایک سائل آیا اور آ کے کہنے لگا یا نبی اللہ مجھے شارٹ میں دین بتائیے کہ دین کسے کہتے ہیں۔ کیا کہا؟ مجھے شارٹ میں۔ بھائی قرآن تو پہلے ہی انسانوں کو کہہ رہا ہے یہ جلد باز ہیں، ہر چیز جلدی میں سیکھنا چاہتے ہیں، ہر چیز جلدی میں سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے شارٹ میں بتائیے کہ دین کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں۔ پتہ ہے نبی نے کیا کہا؟ دل لگا دیجئے گا، نبی نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہا سنو، دین نام ہے 5 چیزوں کا۔ کون کون؟ کہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت۔ دیکھیے اہمیت دیکھیے گا، کہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت۔ سائل بڑا جسور تھا، اس نے کہا یا نبی اللہ ان 5 میں بہتر کون ہے؟ ان 5 میں بہتر کون ہے؟ جیسے ہی اس نے نبی کا چہرہ دیکھا اور کہا ان 5 میں بہتر کون ہے، تو نبی نے کہا ان 5 میں جو سب سے افضل ہے اسے کہتے ہیں ولایت۔ کیا ہے؟ ان 5 میں جو سب سے افضل ہے اسے کہتے ہیں ولایت۔ میرے عزیزوں جسارت کی انتہا کر دی، یا نبی اللہ مجھے اتنا بتائیے کہ ولایت کیسے سب سے افضل ہے۔ بھئی آپ نے تو پہلے نمبر پر نماز کو کہا، پہلے نمبر پر نماز کو کہا، تو پھر یہ ولایت کیسے افضل ہو گئی؟ بھئی اس کا نمبر تو 5واں ہے۔ بھئی نہیں سمجھیں گے تو مجھے شکایت ہو جائے گی۔ کیا کہا؟ کہا اس کا نمبر تو 5واں ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر نماز کہی، دوسرے نمبر پر روزہ، تیسرے نمبر پر حج، چوتھے نمبر پر زکوٰۃ اور 5ویں نمبر پر ولایت۔ تو یہ تو 5ویں نمبر پر کہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں سب سے افضل ہے۔ یا نبی اللہ مجھے بتائیے جو 5ویں نمبر پر ہے وہ افضل کیسے ہوگی؟ میرے عزیزوں بہت سے لوگ ابھی نمبرنگ میں ہی پھنسے ہیں۔ کاش مبرین سمجھ جاتے اس جملے کو۔ کہنے لگے بہت سے لوگ جو ہے وہ نمبرنگ میں ہی پھنسے، سمجھ ہی نہیں پا رہے آج تک کہ کون پہلے نمبر پہ ہے اور کون چوتھے نمبر پہ ہے۔ سمجھ ہی نہیں پا رہے آج تک کہ کون پہلے نمبر کا ہے اور کون چوتھے نمبر کا ہے۔ معاملہ یہ، اس نے کہا یا نبی اللہ سب سے بہتر ہے نماز۔ نبی نے کہا نہیں، سب سے بہتر ہے ولایت۔ کہا یا نبی اللہ مجھے پروف چاہیے، مجھے پروف چاہیے کہ ولایت کیسے افضل ہے، ولایت کیسے بہتر ہے۔ نبی نے کہا سنو، جب چیز میں نے بتائی ہے تو پروف بھی میں ہی دوں گا، دلیل بھی میں ہی دوں گا۔ کہا سنو تم بتاؤ کہ نماز سفر میں آدھی یا پوری؟ میں دیکھتا ہوں کیسے سمجھیے گا۔ کہا نماز سفر میں
آدھی کہہ رہا ہوں تو گھبرائیے گا نہیں، آدھی کا مطلب ہے قصر. کہا نماز سفر میں قصر یا پوری؟ تو اس نے کہا یا نبی اللہ پوری نہیں، نماز سفر میں قصر. کہا اچھا روزہ؟ کہا روزہ سفر میں قصر. کہا حج؟ نبی نے کہا حج کے لیے استطاعت ضروری ہے، یعنی جب تک پیسہ نہ ہو، استطاعت نہ ہو، آپ مستطیع نہ ہو، تب تک حج مکمل نہیں ہوتا. اسے حاجی قطن نہیں کہتے کہ جو فیملی کو بھوکا مرتا چھوڑ کے چلا جائے اور واپس آ کے حاجی بن جائے، اسے حاجی قطن نہیں کہتے. یعنی فیملی کا خرچ پورا کر کے جائے اور واپس آئے تو فیملی بھوکی نہ مرے، مسئلہ پوچھئے گا، اسے کہا جاتا ہے حاجی. یعنی نماز سفر میں قصر، روزہ سفر میں قصر، حج کے لیے استطاعت ضروری، زکوٰۃ کے لیے مال کا مکمل ہونا ضروری. کیا سن رہے ہیں آپ؟ نماز سفر میں قصر، روزہ سفر میں قصر، حج کے لیے استطاعت ضروری، زکوٰۃ کے لیے مال کا مکمل ہونا ضروری. لیکن ولایت عجیب شے ہے کہ سفر میں بھی پوری، حضر میں بھی پوری، حج میں بھی پوری، گھر میں بھی پوری. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ یہ ہے معاملہ ولایت کا، یہ ہے معاملہ ولایت کا. اور دیکھیے ہر چیز میں جناب زہرا کے قول کے مطابق ہر چیز میں خلوص چاہیے. جزاک اللہ. توجہ فرمائیے گا، ہر چیز میں خلوص چاہیے، اور خاص طور میں عبادتوں میں بھی. چونکہ جہاں سے میں نے ابتدا کی ہے اس کا دامن مت چھوڑیے گا. عبادتوں میں تمہاری خلوص ہونا چاہیے، کیونکہ وہ عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں کہ جس میں خلوص نہ ہو. یہاں تک آ گئے آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ. مجھے لگ رہا ہے کہ تقریباً جو ہے 30-35 منٹ ہو گیا، لیکن میرے عزیزوں میں موضوع کو بالکل مکمل کیے ہوئے چھوڑوں گا نہیں. توجہ فرمائیے گا، ٹرین ہے میری، مجھے معلوم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں موضوع مکمل ہو. مل جل کے ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمائے محمد. کہا سنیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ عبادتوں میں بھی یہ خیال رکھنا ہے، چونکہ ہم لوگوں نے جو عبادت کے نام پر شور مچایا ہے نا، وہ صرف اور صرف نماز سمجھی ہے عبادت سے، صرف اور صرف روزہ سمجھا عبادت سے. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ عبادت کہتے کسے ہیں، عبادت کہتے کسے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم. توجہ، آئیے میں آج عبادت کی ایک تعریف کرنے جا رہا ہوں تاکہ جناب زہرا کے اس قول کی اہمیت سمجھ میں آئے. عبادت کہتے کسے ہیں؟ کہا سنو، ہر وہ عمل جس سے خدا راضی ہو وہ عبادت ہے. اس سے بہتر تعریف نہیں ہو سکتی. کہا ہر وہ عمل جس سے خدا راضی ہو، جس سے اللہ راضی ہو وہ عبادت ہے. تو اب آئیے اسی تعریف پہ نوجوان واپس پلٹیے. ہر وہ عمل جس سے خدا راضی ہو وہ عبادت ہے. میرے عزیز، تو بہت سی نمازیں ایسی بھی تو ہیں جن سے اللہ راضی نہیں ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے شاید. بھائی بہت سی نمازیں بھی تو ایسی ہیں جن سے اللہ راضی نہیں ہے. لیکن یہ جملہ یاد رکھیے گا، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کہتے کسے ہیں نوجوانوں؟ لکھ کے جائیے گا آج. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ میں عثمان پور میں ایک رستے سے گزر رہا تھا، رستے پہ پتھر رکھا ہوا تھا. مجھے معلوم ہے کہ بعد میں مولانا آئیں گے اور کہیں ان سے ٹھوکر لگ کے وہ گر نہ جائیں، زخمی نہ ہو جائیں. میں نے اس نیت کے ساتھ پتھر ہٹا دیا تو اس کا ہٹانا بھی عبادت ہے. لیکن نوجوانوں سمجھ کے جائیے گا، تو اس پتھر کا ہٹا دینا بھی عبادت ہے. لیکن عبادتوں میں خاص خیال رہے کہ عبادت میں حلال اور حرام میں تمیز ہو. ٹھیک ہے، تھوڑا سا موضوع کو مضبوط کر رہا ہوں. عبادتوں میں حلال اور حرام میں تمیز ہونی چاہیے. بغیر حلال اور حرام کے عبادت نہیں ہوتی. لیکن اسلام نے کچھ طریقے بتائے ہیں، کچھ اصول بتائے ہیں تاکہ انسان حرام میں نہ ملوث ہونے پائے، حلال طریقے سے رزق حاصل کرے. سن کے جائیے گا کیا طریقہ بتایا اسلام نے. کہا سنو، 4 طریقے ہیں جن کے ذریعے سے انسان حرام میں ملوث نہ ہونے پائے، حلال طریقے سے رزق حاصل کرے. اسلام نے بتایا، سنو، پہلا طریقہ ہے زراعت کا. کس چیز کا؟ زراعت یعنی کھیتی باڑی. اس کے ذریعے سے رزق حلال حاصل کرنا ہے. آئیے قرآن سے پوچھیں زراعت کی اہمیت کیا ہے. اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. قرآن ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ کھیتی تم کر رہے ہو؟ نہیں، بلکہ ہم کر رہے ہیں.
کیا قیامت کر دی قرآن نے. کہا یہ کھیتی تم نہیں کر رہے بلکہ ہم کر رہے ہیں. کیا مطلب خدا کھیتی کر رہا ہے؟ کہا نہیں، اس کا کرم شامل ہے تب تم اسے انجام دے رہے ہو. میرا حوصلہ بڑھا دیا آپ نے اس جملے پر. اس کا کرم شامل ہے تب تم اسے انجام دے رہے ہو. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا پہلا طریقہ ہے زراعت کا، زراعت کا یعنی کھیتی باڑی کا. اب شریعت نے دوسرا طریقہ بتایا قرآن نے، صنعت کا. صنعت کا توجہ فرمائیے گا، صنعت کا. بڑے بڑے اللہ نے اپنے نبیوں سے چھوٹے چھوٹے کام کرائے. یعنی جناب نوح کیا تھے؟ بڑھی تھے. جناب موسیٰ لوہار تھے. اے میرے اللہ یہ بڑے بڑے انبیاء ان سے چھوٹے چھوٹے کام کرا رہا ہے. کہا میں مزاج کو فلٹر کرنا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں کسی میں جرات نہ ہو کہ کسی چھوٹے کام کو چھوٹا کہنے پائے. سنیے توجہ کے ساتھ میں کیا کہہ رہا ہوں. کہنے لگے اس دنیا میں کسی کو جرات نہ ہو. میں نے بڑے بڑے نبیوں سے چھوٹے چھوٹے کام کرائے ہیں. کیوں کرائے؟ کہا اس لیے کہ اس دنیا میں کسی کو یہ جرات نہ ہو. آپ توجہ ہے آپ حضرات کی، آپ بہت بیدار ہیں، لہٰذا بیداری سماعت کو دیکھ کے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. میرے عزیزوں آج مزاج اتنا بڑا ہو گیا ہمارا کہ کوئی چھوٹا بزنس کرنا ہی نہیں چاہتا، چھوٹا کام کرنا ہی نہیں چاہتا. ہر آدمی کو بڑا پروفٹ چاہیے، بڑا کام چاہیے، کوئی چھوٹا کام نہیں کرنا چاہتا. اللہ نے کہا آؤ ہم بتاتے ہیں. پہلا طریقہ زراعت کا، دوسرا طریقہ صنعت کا، تیسرا طریقہ اللہ نے بتایا تجارت کا. قرآن ہے تجارت کا. کہاں جنگلوں میں بھاگے جا رہے ہو؟ آؤ ہم تمہیں تجارت بتاتے ہیں، ایسی تجارت جو تمہیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے. تجارت سنیے گا، جو تمہیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے. اللہ نے تجارت کی، مومنوں کے نفسوں کو خریدا، اس کے عوض میں اپنی مرضی رکھی. میں نے کیا کہہ دیا؟ میرے عزیز ہر وہ بات جس میں زور لگایا جائے وہ پکی نہیں ہوتی. میں نے آہستہ سے کہہ کے امتحان لیا بچوں کا، اپنے نوجوانوں کا. کہاں جنگلوں میں بھاگے جا رہے ہو؟ آج کا زمانہ اتنا پرآشوب ہو گیا، میسج لے کے جائیے شہادت فاطمیہ سے. اتنا پرآشوب زمانہ ہو گیا، اس دور میں IAS بھی ہو جاؤ گے نا بڑے مشکل سے. جتنے بڑے افسر ہو جاؤ، افسر تو بعد میں ہوگے، پہلے جب نوکری ملے گی. اور اگر نہیں مل رہی تو کیا کریں؟ کہا اسلام نے طریقہ بتایا تجارت کا. تجارت کا پیغمبر اکرم نے کہا کہ تجارت میں 90% فائدہ ہے. کتنا؟ 95% فائدہ ہے. دیکھیے کام چھوٹا نہیں ہوتا، کرنے والے چھوٹے ہوتے ہیں. کام چھوٹا نہیں ہوتا، اسے چھوٹے مزاج کے لوگ چھوٹا بنا دیتے ہیں. کام تو بہت بڑا ہوتا ہے. بھئی یہ میسج لے کے جائیے. میرے عزیزوں کتنی چیزیں میں نے بتائیں. شریعت نے کہا 3 طریقے ہیں. پہلا زراعت، دوسرا صنعت، تیسرا تجارت. اب میں سارے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں. اگر ان تینوں چیزوں کو تاریخ اسلام میں ایک جگہ پہ دیکھنا ہے تو تنہا میرے مولا علی کی ذات ہی کافی ہے. میں نے کیا آپ کے خدمت میں کہہ دیا میرے عزیزوں؟ سارے مومنین مل کے اگر ان تینوں چیزوں کو تاریخ اسلام میں ایک جگہ پہ دیکھنا ہے، نہیں میری منزل بہت آگے ہے، میں یہ نہیں سنانا چاہ رہا تھا. اگر ان تینوں چیزوں کو تاریخ اسلام میں ایک جگہ پہ دیکھنا ہے تو تنہا میرے مولا کی ذات ہی کافی ہے. اس نے یہودی کے باغ میں نہیں، اپنے باغ میں مزدوری کی. یہ غلط روایتیں ہیں اور ان روایتوں سے اسرائیلیات کی جھلک واضح ہوتی ہے. آپ اس پورے مجمع میں کس کے پاس سب سے زیادہ کھیت ہے؟ ماشاءاللہ کتنا ہے اندازہ ہوگا؟ بھائی اگر 100 بیگھہ کسی کے پاس کھیت ہو، بھائی اتنا نہیں 50 تو ہو، 50 بیگھہ کھیت ہے، انصاف سے بتائیے گا تو اس کا مزاج کبھی گوارا کرے گا کہ دوسرے کے کھیت میں جا کے پانی ڈالے؟ دیکھیں میں دلیل دے رہا ہوں ممبر رسول سے. مزاج گوارا کرے گا کہ دوسرے کے کھیت میں جا کے پانی ڈالے؟ شاید تمہیں معلوم نہیں ہے پیغمبر کی وفات کے بعد
حضرت علی نے جو 25 سال گھر میں گزارے ہیں نا، ان 25 سال میں تمام بنجر زمینوں کو اپجاؤ بنایا ہے. تمہیں معلوم ہی نہیں ہے حضرت علی نے کیا کیا. تمام بنجر زمینوں کو علی نے اپجاؤ بنایا. آج مڈل ایسٹ نے جو اس کی قیمت بتائی ہے وہ کہا کہ تقریباً 27,000 ٹریلین ڈالر. کتنا؟ 27,000 ٹریلین ڈالر. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اتنا بڑا زمیندار ہو وہ یہودی کے باغ میں پانی پٹائے گا؟ میرے عزیزوں میں دلیل دے رہا ہوں، وہ یہودی کے باغ میں پانی نہیں پٹائے گا. صرف ایک روایت ہے، صرف ایک روایت. میں نے کیا کہا؟ اگر ان تینوں چیزوں کو تاریخ اسلام میں ایک جگہ پہ دیکھنا ہے تو تنہا علی کی ذات ہی کافی ہے. اس نے اپنے باغ میں مزدوری کی، زراعت کا کام انجام دیا، نبی کی جوتیاں سلیں، صنعت کا کام انجام دیا. لیکن علی نے یہ جو دونوں کام کیے ہیں نا، یہ جاگتے ہوئے. اور آپ بھی جاگ کے سننا، علی نے دونوں کام کیے جاگتے ہوئے. لیکن جو تجارت کی ہے وہ جاگتے ہوئے بھی کی اور سوتے ہوئے بھی کی. جزاک اللہ. علی نے جو تجارت کی ہے وہ جاگتے ہوئے بھی کی اور سوتے ہوئے بھی کی. اگر جاگتی ہوئی تجارت دیکھنی ہے تو میثم تمار کی دکان پر خورمے کی تجارت، اور اگر سوتی ہوئی تجارت دیکھنی ہے تو بستر پیغمبر پر تجارت. صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد. تو حضور میں نے ماشاءاللہ اتنی اچھی آپ کی سماعتیں، ایسے اچھے سامعین بیٹھے ہیں، تو لہٰذا ذرا سا دینی حقائق پڑھنے کا لطف تو آئے، دینی حقائق پڑھنے کا مزہ تو آئے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کتنی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں بتائیں. حلال و حرام میں انسان ملوث نہ ہونے پائے. شہزادی کیا چاہتی ہیں؟ کہا عمل میں خلوص ہونا چاہیے. کیسے ہونا چاہیے؟ پہلا طریقہ زراعت کا، دوسرا صنعت کا، تیسرا تجارت کا. دل لگا دیجئے گا میرے عزیزوں. نوجوانوں نے آ کے مجھ سے پوچھا، کہا قبلہ آپ تجارت پہ زور تو ڈال رہے ہیں کہ تجارت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا جتنے بڑے بڑے تاجر گزرے ہیں نا، انہوں نے بہت چھوٹے سے کام شروع کیا. جتنے بڑے بڑے تاجر گزرے ہیں انہوں نے بہت چھوٹے سے کام شروع کیا. تو دیکھیے کبھی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تجارت کیجئے. سنیے، نوجوانوں نے آ کے مجھ سے پوچھا، مولانا کیا ممکن ہے کہ 1 نمبر کی تجارت میں اتنا فائدہ ہو جائے؟ میں نے کہا تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو کہنے لگے جب تک تجارت میں 2 نمبر شامل نہ ہو تب تک اتنا بڑا فائدہ نہیں ہو سکتا کسی کو. میں نے کہا اچھا بات تو تم نے بہت اچھی پوچھی، تو اب دلیل بھی تو سن کے جاؤ. کہا تجارت میں جب تک 2 نمبر نہ ہو اتنا بڑا فائدہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا تمہیں دلیل اسلام سے چاہیے یا بدون اسلام؟ تو کہا نہیں اسلام سے ہی دلیل دیجئے، چونکہ بات آپ شریعت کی کر رہے ہیں. ہم نے کہا سنیے، یہ بتاؤ کہ میثم تمار تاجر تھے یا نہیں؟ چھوٹی سی مثال، تاجر تھے یا نہیں؟ تو کہا ہاں تاجر تھے. آپ اس سے واضح کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا خورمے کی تجارت تھی. تو معاذ اللہ اس نے عجیب بدکلامی کی. کہا کہ کیا ممکن ہے کہ میثم تمار کی تجارت میں کہیں 2 نمبر نہیں تھا، کہیں سے کوئی 2 نمبر شامل نہیں تھا؟ میں نے کہا میں منبر رسول سے آپ کو دلیل دے رہا ہوں، میثم تمار کی تجارت بالکل خالص تھی، اس میں کہیں 2 نمبر نہیں تھا. کہا قبلہ دلیل دیجئے. اگر دلیل سمجھ میں آ جائے تو میں رسپانس چاہ رہا ہوں اپنے جملے کا آپ کی پاکیزہ ذوق سماعت کے حوالے. کہا کیا ممکن ہے کہ میثم تمار کی تجارت میں کہیں 2 نمبر نہیں تھا؟ میں نے کہا سنو، میثم تمار خورمے کی تجارت کرتے کرتے اکثر جب کہیں چلے جاتے تھے تو علی اس دکان پر بیٹھتے تھے. میری جانیں قربان ہو جائیں آپ کے اوپر، آپ کے سننے کو سلام. کہا علی اس دکان پر بیٹھتے تھے. کہا قبلہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا سنو، علی وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتے جہاں 2 نمبر ہو. سارے مومنین مل کے، سارے مومن جزاک اللہ.
حضرت علی کے قدم وہاں جا ہی نہیں سکتے جہاں ذرہ برابر کہیں سے معاملہ خراب ہو، جہاں ذرہ برابر کہیں سے معاملہ خراب ہو۔ تو آپ نے تجارت سن لیا، تجارت ایک نمبر اور فائدہ اتنا بڑا، تجارت ایک نمبر اور فائدہ اتنا بڑا۔ توجہ فرمائیے، کتنے طریقے بتا دیے اسلام نے؟ 3۔ پہلا زراعت، دوسرا صنعت، تیسرا، دیکھیے میں یہ نہیں چاہتا اور ذاکروں کی طرح کہ بعد میں مجمع کہے کہ مجلس تو بہت اچھی پڑھی لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا پڑھا۔ تو میں چاہتا ہوں سب سمجھ کے بھی جائیں اور مجلس بھی اچھی ہو جائے۔ توجہ ہے، پہلا طریقہ زراعت کا، دوسرا صنعت کا، تیسرا تجارت کا۔ اب میں اپنے بزرگوں سے اپنے حصے کی داد چاہتا ہوں۔ اسلام نے کہا چوتھا طریقہ ہے محنت کا، ٹھیک، چوتھا طریقہ محنت کا۔ لیکن اللہ محنت کے بارے میں کیسے بتائے گا؟ جو ایک کن سے پوری کائنات بنا دے اسے محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی تھوڑا مضبوط بھی تو ہونا چاہیے جملہ۔ بھائی جو ایک کن سے پوری کائنات بنا دے اسے محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے میرے عزیز؟ تو پھر اللہ محنت کے بارے میں کیسے بتائے گا؟ ہم نے کہا یہ قرآن کی طرف، جناب مریم کو درد ذیل لائق ہوا، مریم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، سورہ مریم آیت نمبر 25، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ایک مشرقی علاقے کی طرف نکل گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، مریم ایسا کرو کھجور کا تنا ہلاؤ، کھجوریں گریں گی، استعمال کرو۔ اے میرے اللہ، عیسیٰ کی ولادت سے پہلے تو خوب دے رہا تھا، اب ولادت کے بعد کہہ رہا ہے کہ اب ایسے نہیں ملے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ اب ایسے نہیں ملے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ اے میرے اللہ، عیسیٰ کی ولادت سے پہلے تو خوب دے رہا تھا، اب کہہ رہا محنت کرنی پڑے گی۔ کہا محنت کی اہمیت کیسے سمجھ میں آئے؟ محنت کرنا تمہارا کام ہے، رزق دینا میرا کام ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کہا محنت کرنا تمہارا کام ہے، رزق دینا میرا کام ہے۔ ٹھیک، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مومنین سے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ، مریم ایسا کرو کھجور کا تنا ہلاؤ۔ سوال کروں اپنے نوجوانوں سے، جناب عیسیٰ کی ولادت کس زمانے میں ہوئی؟ جاڑے کے زمانے میں۔ کھجوریں کس زمانے میں ہوتی ہیں؟ یہ تو بزرگی بتائیں گے نا۔ کھجوریں ہوتی ہیں گرمیوں کے زمانے میں۔ میرے اللہ بغیر موسم کے پھل دے رہا ہے۔ اے کاش قرآن ہے میرے عزیزوں، میرے گھر کا قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن ہے۔ بغیر موسم کے پھل دے رہا ہے، تو یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ مریم تم کھجور کا تنا ہلاؤ مت، ہم بغیر کھجور کا تنا ہلائے ہوئے، محنت کیے ہوئے رزق دے دیں گے۔ کہا نہیں، اگر بغیر محنت کے دے دیتے تو اہمیت کیسے پتا چلتی؟ اہمیت کیسے پتا چلتی؟ دل لگا دیجئے گا۔ لہٰذا جناب مریم سے محنت کرائی۔ علامہ اقبال نے یہاں پہ آ کے ایک شعر کہا مریم کو سمجھنا چاہتے ہو اور زہرا کو سمجھنا چاہتے ہو؟ کہا سنو، مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، مریم ایک نسبت کی وجہ سے اللہ سے قریب ہیں کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے۔ سنیے علامہ اقبال کو، کہا مریم ایک نسبت کی وجہ سے اللہ سے قریب ہیں، عزیز ہیں، محترم ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، مریم ہم نے تمہیں چن لیا، مصطفیٰ بنایا عالمین کی تمام عورتوں پر ایک نسبت کی وجہ سے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ 3 نسبتیں ایسی ہیں کہ زہرا محترم ہے۔ میری جانیں قربان ہو جائیں اس جملے کے اوپر۔ کہا مریم ایک نسبت کی وجہ سے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، اس لیے اللہ سے قریب ہیں، اس لیے قربت ہے۔ لیکن زہرا میں 3 نسبتیں ہیں۔ دختر ان رحمت للعالمین، پہلی نسبت یہ کہ رحمت للعالمین کی بیٹی۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے۔ پہلی نسبت یہ رحمت للعالمین کی بیٹی۔ ایک بیٹی کے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ اس کا باپ اسے اچھا کہہ دے۔
ایک بیٹی کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ اس کا باپ اسے اچھا کہہ دے، تو وہ بیٹی کیسی ہوگی جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہو۔ نہیں میرے عزیزوں، آپ نے میرے نوجوان خاموش ہو گئے، اس جملے کو سنیں، کہا دختر ان رحمت للعالمین، پہلی نسبت یہ کہ رحمت للعالمین کی بیٹی، کل ایمان کی زوجہ، حسنین شریفین کی ماں۔ انسان جب شادی کرتا ہے نا تو شریعت آ کے کہتی ہے کہ جس نے شادی کی، جس زوجہ نے شادی کی، اس نے اپنے شوہر کا آدھا ایمان بچا لیا، آدھا ایمان محفوظ کر لیا۔ سلام کرو زہرا کو جس نے کل ایمان کا آدھا ایمان محفوظ کر لیا۔ جزاک اللہ، آپ کے سننے کو سلام، آپ کے سننے کو سلام۔ سلام کرو جناب زہرا کو کہ جس نے کل ایمان کا ایمان محفوظ نہیں مضبوط کر دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، کہا دختر ان رحمت للعالمین، پہلی نسبت کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا؟ تو کتنی چیزیں شریعت نے بتائیں، آئیے میں وہاں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کہا 4 چیزیں، کون کون سی؟ رزق حلال حاصل کرنے کی۔ پہلا، بھول گئے آپ اتنی جلدی، زراعت، بولتے رہیے تاکہ دل لگتا رہے۔ پہلا زراعت، دوسرا صنعت، تیسرا، جزاک اللہ، یہ ہے مجمع کی ہوشیاری ماشاءاللہ، اور تب پڑھنے میں دل لگتا ہے۔ کہا تیسرا تجارت، چوتھا محنت۔ آپ پورا مجمع انصاف سے بتائیں کہ کائنات میں نبی سے زیادہ محنت کرنے والا کوئی گزرا؟ ہدایت کی ذمہ داری اس کے اوپر، وحی کی ذمہ داری اس کے اوپر، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ نے کہا اگر اسے نہ پہنچایا گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ جانے قربان ہو جائے، توجہ ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ خود اس سے بھی کہا گیا اگر تم نے اسے نہ پہنچایا گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا، اگر تم نے اسے نہ پہنچایا، اسے نہ بڑھایا، گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، اسی لیے پیغمبر اکرم رسالت کو مکمل کرنے کے لیے دیکھیں میں نے حلال و حرام والی جو بات کہی ہے نا، تھوڑی اس کی اور وضاحت کروں گا۔ اسے پیغمبر نے پہنچانے کے لیے سب سے پہلے نبی نے جس میدان کو، دیکھیے معاملہ یہ تھا کہ پیغمبر بھی ہزاروں مرتبہ قرآن سنا چکے تھے، ہزاروں مرتبہ قرآن سنا چکے تھے، لیکن جب دیکھا کہ قرآن سنانے سے بات نہیں بن رہی تو اب قرآن ناطق کو دکھانے کے لیے لے گئے۔ کہا کہ اب قرآن سنانے سے بات نہیں بن رہی، اب قرآن دکھانا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ اب قرآن دکھانا ہوگا، اور صرف دکھایا نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے کھلا ہوا چیلنج کیا۔ کیسا چیلنج؟ اچھا یہ بتائیے جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں ماشاءاللہ، بزرگ ہیں، جو بھی اعمال حسنہ انجام دے رہے ہیں، وہ کیوں انجام دے رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اس اعمال کے ذریعے سے جنت مل جائے، اس لیے تو کر رہے ہیں بھائی دکان صاحب، اس لیے تو کر رہے ہیں کہ بھائی جنت مل جائے۔ توجہ فرمائیے گا، دل لگا دیجیے گا اس جملے کے اوپر، اس لیے نیک کام کر رہے ہیں کہ جنت مل جائے، جنت میں چلے جائیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، ہے، اور ہر فرقہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنتی ہو جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ اب میں دلیل دینے جا رہا ہوں کہ کون سا جائے گا، توجہ کیجئے گا، کون جائے گا؟ سب چاہ رہے ہیں جنت میں چلے جائیں۔ توجہ فرمائیے، آئیے اللہ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھیں پروردگار تو نے جہنم بنائی کیوں؟ بھائی اگر نہ بناتا تو سب کے سب جنت میں چلے جاتے، یہ جہنم بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے میں لہجے کی داد چاہتا ہوں، اگر آپ لہجہ سمجھ گئے۔ اللہ نے کہا کہ میرا دل نہیں تھا، میں نے زبردستی بنائی۔ کیوں بنائی؟ میں نبی کی حدیث تو پڑھ دوں آپ کی خدمت میں، کہا سنو، اگر پوری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ سنیے گا جملہ، اگر پوری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جائے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔
پیدا ہی نہ کرتا. تو آخری فرد تک آواز آنی چاہیے کہ جہنم کا وجود بد عملوں کی وجہ سے نہیں ہے، بد عقیدہ لوگوں کی وجہ سے ہے. جہنم کا وجود عمل میں کمی کی وجہ سے نہیں ہے، عقیدے میں کمی کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جنت میں ہر آدمی جانا چاہتا ہے، ٹھیک. اتنا بڑا واقعہ نہیں سنانا چاہتا، صرف ایک جملے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں تاکہ گفتگو کو مکمل کرتا چلوں. تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے، لیکن اس جملے کو پڑھوں گا تاکہ پتہ تو چلے کہ اہل بیت اللہ کی معرفت کے کس بلند درجے پہ فائز ہیں. اس جملے سے پتہ چلے. صحابی رسول، اتنا معتبر صحابی رسول جناب عبداللہ، ایک صلوات پڑھیں محمد. جناب عبداللہ ابن مسعود، جناب عبداللہ ابن مسعود، ان کا گزر ہوا جناب زہرا کے گھر کے قریب سے. عبداللہ ابن مسعود کا گزر ہوا. عبداللہ ابن مسعود کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں کہ حافظ قرآن ہے، توجہ ہے، مفسر قرآن ہے. یہ ساری خصوصیتیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. گزر ہوا جناب زہرا کے گھر کے پاس سے. جناب فضہ کو دیکھا کہ دروازے پہ کھڑی ہیں. جناب فضہ پہ نگاہ پڑی اور پڑھتے ہی انہوں نے سلام کیا. دیکھیے شریعت کا ایک مسئلہ بھی سنتے جائیے یہاں پر کہ جناب فضہ کو کیوں سلام کیا. کوئی بھی نوجوان کسی خاتون کو سلام کرنے میں پہل نہیں کر سکتا. اگر خاتون نوجوان ہے تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ وہ سلام کرنے میں پہل نہ کرے، توجہ ہے. لیکن اگر خاتون سن رسیدہ ہے، بزرگ ہے، تو سلام کرنے میں پہل کر سکتا ہے. عبداللہ ابن مسعود ہے حافظ قرآن، مفسر قرآن. انہوں نے جناب فضہ کو سلام کیا، اور صرف سلام نہیں کیا بلکہ ایک تاریخی جملہ کہا تمہاری جنت تو پکی ہو گئی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم زہرا کے گھر میں کام کرتی ہو. کیا کرتی ہو؟ یہ میں اپنی محنت آپ کو سنا رہا ہوں ایک جملے کے اندر. جتنے بھی ماشاءاللہ خاص طور سے علماء کرام ہیں میں ان کی داد چاہتا ہوں. کہا تمہاری جنت تو پکی ہو گئی، تم زہرا کے گھر میں کام کرتی ہو. توجہ. تو جناب فضہ نے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے پوچھا عبداللہ ابن مسعود کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ میں لہجے کی داد چاہتا ہوں میرے عزیزوں. مجھے اس منزل پہ کامیاب کیجئے گا. کیا کہا؟ میں 17 سال کی محنت آپ کے حوالے کر رہا ہوں وہ اسی جملے کے لیے. کہا کہ تم کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ جیسے یہ جملہ کہا کہ کس جنت کی بات کر رہے ہو تو عبداللہ ابن مسعود نے کیا کیا کہ جنت کی تعریفیں کرنی شروع کی جو قرآن میں لکھی ہیں. جنت کی تعریفیں. کہا تم تو اتنی بامعرفت تھی، بھول گئی جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت وہی جگہ ہے جہاں بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، جہاں ایک پھل کے اندر 7 طریقے کا مزہ ہوگا. یعنی عبداللہ ابن مسعود نے اتنی جنت کی تعریف کی، اتنی جنت کی تعریف کی کہ فضہ اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی. اب دیکھتے دیکھتے فضہ سے رہا نہ گیا. فضہ نے ایک تاریخی جملہ کہا عبداللہ ابن مسعود میں تو سمجھ رہی تھی کہ پیغمبر کی خدمت میں رہ کے شاید معرفت میں اضافہ ہو گیا ہو. عجیب تاریخی جملہ کہا میں تو سمجھ رہی تھی کہ پیغمبر کی خدمت میں رہ کے شاید معرفت میں اضافہ ہو گیا ہو. عبداللہ ابن مسعود کا چہرہ اترا. کہا بی بی میں نے کون سی بے معرفت بات کہہ دی؟ کون سی بے معرفت بات کہہ دی آپ نے؟ میں نے کہا کہ آپ جنت میں ہیں تو آپ جو ہے وہ آپ نے مجھ سے پوچھا کس جنت کی بات کر رہی ہو، میں نے جنت آپ کو بتا دی تو میں نے کون سی بے معرفت بات کہہ دی؟ جناب فضہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا عبداللہ ابن مسعود میں جنت میں جانے کی تمنا تب تو کرتی جب جنت میں نہ ہوتی. جزاک اللہ. توجہ فرمائیے نوجوانوں. میں تو جنت میں جانے کی تمنا تب کرتی نا جب میں جنت میں نہ ہوتی، تبھی تو جانے کی تمنا کرتی. اچھا انصاف سے بتائیے، دیکھیے یہ جملہ، اسی جملے کو سنانے کے لیے میں نے اتنا ماحول بنایا ہے. اب جو میں سنانے جا رہا ہوں، اب عبداللہ ابن مسعود نے سے کہا کہ میں جنت میں ہوں، یعنی جس گھر میں میں کام کرتی ہوں نا وہ گھر جنت ہے. اچھا
تو یہ ہو گیا جناب فضا کا دعویٰ کہ میں جس گھر میں رہتی ہوں وہ گھر جنت ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو ہو گیا دعویٰ, اس دعوے کی دلیل کیا ہے نوجوانوں؟ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اگر عبداللہ ابن مسعود نے پلٹ کے پوچھ دیا کہ وہ گھر کیسے جنت ہے جہاں تم رہتی ہو, تو فضا کیا جواب دیں گی کہ میں جس گھر میں رہتی ہوں وہ جنت ہے. وہ کیسے جنت ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے یہی سوال پلٹ کے کر دیا, فضا یہ گھر کیسے جنت ہے ثابت کرو. سنیے جملہ, یہ گھر کیسے جنت ہے ثابت کرو. کہا عبداللہ ابن مسعود جب صبح نمودار ہوتی ہے تو سب سے پہلے حسنین شریفین آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اما فضا تم پر سلام ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں؟ کہا سب سے پہلے حسنین شریفین آتے ہیں, آ کے کہتے ہیں اما فضا تم پر سلام ہو. اس کے بعد علی کی آنکھیں کھلتی ہیں, علی آ کے کہتے ہیں بہن فضا تم پر سلام ہو. زہرا آتی ہے, آ کے کہتی ہے فضا تم پر سلام ہو. اے عبداللہ ابن مسعود, میں عہدے کے اعتبار سے جتنی بھی بڑی ہو جاتی کبھی جنت کے عہدے داروں کا سلام نہ آتا. جانے قربان ہو جا. میں عہدے کے اعتبار سے جتنی اونچی ہو جاتی, جتنی بلند ہو جاتی, لیکن کبھی جنت کے عہدے داروں کا سلام نہ آتا. آج میں جس گھر میں رہتی ہوں نا, میں جس گھر میں زندگی بسر کر رہی ہوں, اس گھر کو جنت کہا جاتا ہے. وہ گھر جنت ہے. اتنا سن لیا آپ نے, بڑی اچھی سماعت ہے آپ کی. میرے عزیزو, معرفت کی اس بلندی پہ آپ فائز ہیں. جناب زہرا اس حوصلے کو سلامت رکھیں, آپ کے اس حوصلے میں اور چار چاند لگائیں. دیکھیے ایک جملہ یاد رکھیے گا, اب جب میں سچائی کے منزل معراج پہ ہوں تو اتنا ضرور کہوں گا اس 5 منٹ کے اندر کہ دنیا کی ساری عورتیں سچ تو بول دیں گی, لیکن یہ ممکن نہیں کہ جو بول دے وہ سچ ہو. ہے اتنی سی بات ہے, گارنٹی نہیں ہے. دنیا کی ساری عورتیں سچ تو بول سکتی ہیں, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جو بول دیں وہ سچ ہو جائے. ہیں دنیا کی ساری عورتیں حق پر تو چل سکتی ہیں, لیکن یہ ممکن نہیں کہ جدھر مڑ جائیں. آپ کی آواز آنی چاہیے, کانوں تک آواز آنی چاہیے, کانوں تک آواز آنی چاہیے. یہ ممکن نہیں کہ جدھر مڑ جائیں حق ادھر ہو جائے. دیکھیے ایک جملہ حدیث کا ہے, میرا اپنا نہیں ہے. نبی نے کہا پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ, جدھر جدھر علی مڑیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق جب بھی ہوگا اہل بیت کے پیچھے ہوگا. توجہ ہے, حق جب بھی ہوگا اہل بیت کے پیچھے ہوگا. اہل بیت سے آگے حق نہیں نکل سکتا, حق نہیں نکل سکتا. تو میرے عزیزوں, اب جتنے بھی چاہے وہ تیاگی ہوں, جتنے بھی اہل بیت کے دشمن ہوں, میں ان کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جب یہ طے ہو گیا کہ حق جب بھی ہوگا سیدہ کے پیچھے ہوگا, حق جب بھی ہوگا سیدہ کے پیچھے ہوگا, جب یہ طے ہو گیا تو اب کسی کے لیے یہ پوچھنے کی گنجائش نہیں ہے کہ سیدہ حق پہ تھی کہ نہیں تھی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جب یہ طے ہو گیا, جب یہ طے ہو گیا کہ حق جب بھی ہوگا سیدہ کے پیچھے ہوگا, تو اب کسی کے لیے گنجائش ہی نہیں بچتی کہ وہ یہ جملہ پوچھ دے کہ سیدہ حق پہ تھیں یا نہیں تھیں. میں نے ایک جملے میں ساری نسلوں کو جواب دیا ہے. اب کسی کے لیے گنجائش نہیں بچتی کہ وہ یہ جملہ پوچھ دے, اس لیے کہ جب بات سچوں کی آئی تھی تو تم کہاں تھے. ایک جملہ سنتے تو جائیے, مجھے دیر ہو رہا ہے. ایک جملہ سنتے تو جائیے, جب بات سچوں کی آئی تھی تو تم کہاں تھے. ارے تم سچوں کی بات کر رہے ہو, تم میں تو صدیق اکبر ہیں. تو یہ بتاؤ کہ جب بات سچوں کی تھی اور قرآن نے کھلا ہوا چیلنج کیا کہ کسی کو شکوے کی گنجائش ہی نہیں دی, کھلا ہوا چیلنج کیا, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ
ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں. نہیں, اس سے آگے بڑھ کے عجیب جملہ کہا, تم اپنے جیسوں کو لاؤ, ہم اپنے جیسوں کو لائیں. توجہ ہے, تم اپنے جیسوں کو لاؤ, ہم اپنے جیسوں کو لائیں. اور جو سچا ہو وہ جھوٹوں پہ لعنت کرے. یہی تو کہا تھا کہ جو سچا ہو. ایک فضیلت ہے جناب زہرا کی, سے سن لیجئے دل کھول کے, اور آخری جملہ ہے گفتگو کا, اس کے بعد ربط مصائب ہے. کیا کہا کہ تم اپنے جیسوں کو لاؤ, ہم اپنے جیسوں کو لائیں. ٹھیک, دیکھیے جھوٹ صرف زبان کا نہیں ہوتا, جھوٹ کردار کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک, آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری نمازیں پڑھوں گا, آپ نہیں پڑھ رہے, ہم نہیں پڑھ رہے, تو جھوٹے مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے نا. آج کے دور کا عالم یہ ہے, ایک انگلی کسی کی طرف اٹھائیں گے نا تو 3 انگلی خود ہماری طرف اٹھ جائے گی. دوسروں پہ تنقید کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ خود ان کو بھی کہیں تنقید ہو رہی ہے, ان پہ بھی. جزاک اللہ. دوسروں پہ تنقید کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ لوگ ان پہ بھی تنقید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میرے عزیزوں, جب بات سچوں کو لے جانے کی آئی تو کیا ہوا؟ میں کہوں گا یا نبی اللہ, خود آپ ہی کا تو قول ہے کہ اس زمین و آسمان نے اگر کوئی سچا دیکھا ہے تو اسے ابو ذر کہتے ہیں. اتنا سچا آدمی موجود ہے, اتنا سچا آدمی موجود ہے, اسے لے کے جائیے نا, اسے لے کے جائیے. کہا نہیں, اگر سچ بولنا ہوتا تو لے کے جاتا. سمجھیے گا للہ, کوشش کیجیے گا سمجھنے کی. اگر سچ بولنا ہوتا تو لے کے جاتا. سچ نہیں بولنا ہے, وہاں جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. حوصلہ بڑھا دیا آپ نے. آخری جملہ ہے, کہا مباہلے میں سچ نہیں بولنا, سچ تھوڑی بولنا ہے, وہاں جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے. دیکھیے سچ بولنا آسان ہے, جزاک اللہ, لیکن جھوٹوں پہ لعنت کرنا بہت مشکل ہے. جس نے اپنی زندگی میں میرے بھائی 1% بھی سچ بولا ہے تو وہ سچا ہے, چونکہ وہ سچ بول رہا ہے. 1% بھی اگر سچ بول رہا ہے تو وہ سچا ہے, لیکن جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لائق نہیں ہے. پتہ نہیں میں گفتگو کو کہاں لے کے جا رہا ہوں. جس نے اپنی زندگی میں, نہیں آگے بڑھیے, جس نے اپنی زندگی میں 99% بھی سچ بولا تو وہ سچا ہے, لیکن جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لائق نہیں ہے. جھوٹوں پہ لعنت وہی کر سکتا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. دیکھیے حوصلہ بڑھائیے گا میرے عزیزوں, حوصلہ بڑھائیے گا. جھوٹوں پہ لعنت وہی کر سکتا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. میرے عزیزوں ادھر قافلہ چلا, قافلہ چلا. کیفیت کیا ہے؟ کیفیت کیا ہے کہ سب سے آگے پیغمبر ہے, اس کے بعد جناب زہرا ہیں, اس کے بعد مولائے کائنات ہیں. توجہ فرمائیے گا, تھوڑا بیدار ہوئیے گا. اس کے بعد مولائے کائنات ہیں, گود میں امام حسین ہے, انگلی پکڑے ہوئے امام حسن ہے. یہ قافلہ چلا, یہ قافلہ چلا, یا بلکہ جملے کو بدل کے کہا جائے کہ یہ انجمن پنجتنی جا رہی ہے. یہ قافلہ نہیں جا رہا, یہ انجمن پنجتنی جا رہی ہے. اب جیسے یہ انجمن پہنچی, نصارہ نجران کے مقابلے میں قرآن ہے, میرے گھر کے قصے کہانی نہیں ہے, قرآن ہے. نصارہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہا ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے. ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے, ہم ان کے مقابلے پہ نہیں آ سکتے. میں پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں. نصارہ نجران نے جب یہ جملہ کہا کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں, چہرے دیکھ رہے ہیں, انصاف سے بتائیے کہ اس جملے میں نصارہ نجران نے کس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا؟ نہیں, آپ نے فیصلہ ہی نہیں کیا, خدا کی قسم. اس جملے میں نصارہ نجران نے کس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا؟ پیغمبر اکرم کو نصارہ نجران نے دیکھا. نہیں, توجہ فرماتے رہیے گا. مولائے کائنات کو ہر جنگ میں دیکھا, توجہ ہے. امام حسن کو دیکھا, بچے تھے. اس میں 2 شخصیتوں کو نہیں دیکھا تھا. ایک حسین گود میں گئے تھے, ایک زہرا درمیان میں تھی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. توجہ فرمائیے گا, اس میں 2 چہرے نہیں دیکھے تھے. ایک امام حسین,
اور ایک جناب زہرا. اب تھوڑا میرے عزیزو آخری جملہ ہے. میں جب تک آپ کی بہترین ذوق سماعت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس آخری جملے کو آپ کی خدمت میں پڑھ دوں. اللہ نے کیا کہا؟ جو سچے ہیں وہ جھوٹوں پہ لعنت کریں گے. ٹھیک. انہوں نے کیا کہا نصارہ نجران نے؟ کہ ہم اہل بیت سے مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا یہ اگر پہاڑ کو اشارہ کر دے نا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا, ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے. اچھا, تو انہوں نے تو مباہلے سے انکار کر دیا, وہ تو مباہلہ انہوں نے کیا نہیں. بات سمجھ رہے ہیں نوجوانوں؟ آخری فرق تک سمجھیے گا اس جملے کو اور سمجھ کے داد دیجیے گا. بھائی یہ بتائیے, انہوں نے تو مباہلہ قبلہ کیا نہیں, ٹھیک, لیکن یہ بتائیے کہ جو قرآن میں آیت ہے لعنت والی وہ تو نہیں ہٹی نا کہیں؟ جزاک اللہ. وہ تو برقرار ہے, وہ تو برقرار ہے. لعنت والی آیت تو ہے نا قرآن میں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ. لعنت والی آیت تو ہے. بھائی میں پورے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں, نصارہ نجران نے مقابلہ نہیں کیا, مباہلہ نہیں کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جزیہ دیں گے. کیا کریں گے؟ جزیہ دیں گے. نوجوانوں, جزیہ کہتے ہیں اسلامی ٹیکس کو, اسلامی ٹیکس کو. کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے, ہم اسلامی ٹیکس دے دیں گے. ہر سال اسلامی ٹیکس دیتے رہے, یعنی جزیہ دیتے رہے. اب بتائیے کہ وہ تو یعنی نصارہ جزیہ دے کے لعنت سے الگ ہو گئے. بڑا ہوشیار مجمع ہے, بہت ہوشیار مجمع ہے. بھائی وہ تو جزیہ دے کے الگ ہو گئے, لعنت ان کے گلے تو پڑی نہیں, تو کیا قرآن سے کہیں باہر چلی گئی؟ کہا نہیں, قبلہ آیت ہے. فیصلہ کروں گا میرے عزیزوں. کہا قبلہ آیت تو ہے, آیت تو کہیں گئی نہیں. میں نے کہا پھر یہ بتاؤ کہ جب لعنت نصارہ کے گلے پڑی نہیں تو کس کے گلے پڑی؟ سمجھ کے سنیے گا, آخری جملہ ہے. جب لعنت نصارہ نجران کے گلے نہیں پڑی تو پھر کس کے گلے پڑی؟ دیکھیے اگر میرا جملہ ہوتا تو آپ کاٹ دیتے. قرآن کی آیت ہے, کٹے گی نہیں. توجہ ہے. ایک شخص آیا صادق آل محمد کے پاس, امام جعفر صادق علیہ السلام. اس نے کہا مولا ایک سوال ہے. کہا بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو, کون سا سوال ہے؟ کہا مولا جب اہل بیت اطہار گئے تھے مقابلے پہ نصارہ نجران کے, تو وہاں پر نصارہ نجران نے جزیہ دے دیا تھا, اسلامی ٹیکس دے دیا تھا, تو وہ تو لعنت سے الگ ہو گئے. لیکن مولا لعنت والی آیت تو قرآن میں ہے, تو لعنت کہاں گئی؟ کس کے گلے پڑی؟ نوجوانوں سمجھ تو رہے ہو, کس کے گلے پڑی؟ خدا کی قسم تاریخ بن جائے گی اگر یہ جملہ میں نے پڑھ دیا آج یہاں آپ کی خدمت میں. کہا لعنت کس کے گلے پڑی؟ امام نے کہا کہیں گئی نہیں بلکہ معلق ہو گئی. اب اس جملے کو سمجھنے کے لیے جگر چاہیے. کہا معلق ہو گئی. کہا مولا معلق ہو کے کیا کرے گی؟ معلق ہو کے کیا کرے گی؟ کہا سنو, قیامت تک جو بھی سیدہ کے مقابلے میں آئے گا لعنت کا مستحق قرار پائے گا. آپ کے سننے کو سلام. لعنت کہیں گئی نہیں, معلق ہو گئی. قیامت تک جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے گا, جو بھی سیدہ کے مقابلے میں آئے گا, وہ لعنت کا مستحق قرار پائے گا. یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یہ فیصلہ ہے خدا کا. یہ فیصلہ ہے خدا کا. توجہ ہے, جہاں سچائیاں آ کے دم توڑ دے اسے صدیقہ کہتے ہیں, اسے صدیقہ کہتے ہیں. جہاں سچائیاں آ کے دم توڑ دے اسے صدیقہ کہا جاتا ہے, اسے صدیقہ کہا جاتا ہے. سیدہ کو اس بات پہ قطعاً رونا نہیں آیا کہ کسی نے میرا حق نہیں دیا, بلکہ سیدہ کو رونا اس بات پہ آیا کہ سب نے مجھے جھٹلایا. سیدہ کو اس بات پہ رونا قطعاً نہیں آیا کہ میرا حق مجھے نہیں ملا, بلکہ سیدہ کو رونا اس بات پہ آیا
کہ میں کسی بات کو کہہ رہی تھی اور دربار میں مجھے جھٹلایا جا رہا تھا۔ میں عزیزوں ایک جملہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خوشا نصیب ہیں تمام افراد، خاص طور سے جن لوگوں نے شہادت فاطمیہ کا اتنا بڑا اہتمام کیا ہے۔ میں دعا کرنا چاہتا ہوں پروردگار تمام ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان لوگوں کے رزق میں برکت فرما کہ جن لوگوں نے اس شہادت فاطمیہ میں اس ذکر کو منعقد کرنے میں محنت کی ہے۔ پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھ۔ میرے عزیزوں، آج میں سارے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر مجلس میں پرسہ آپ دیتے ہیں سیدہ کو، ہر مجلس میں پرسہ دیتے ہیں نا سیدہ کو، آج کی مجلس میں پرسہ کسے دیں گے؟ دیکھیے مصائب کے لیے آمادہ ہو جائیے تب جا کے مصائب سمجھ میں آئے گا۔ آج کی مجلس میں پرسہ کسے دیجئے گا؟ کیا ان بچوں کو دیجئے گا جو اپنے ماں کے تلووں سے لپٹ کے روتے رہے؟ اے اماں آپ کے بغیر جی نہیں لگے گا، اے اماں آپ کے بغیر کبھی ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے، اے اماں کبھی آپ کی محبت کے بغیر ہم نے زندگی نہیں گزاری ہے۔ ان بچوں کو پرسہ دیجئے گا یا اس علی کو پرسہ دیجئے گا کہ جو زہرا کے جانے کے بعد بہت تنہا ہو گئے؟ کسے پرسہ دیجئے گا؟ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے مومنین کو یہ جملہ سمجھ میں آنا چاہیے۔ میں میرے عزیزوں آج کا یہ پرسہ وقت کے امام زمانہ کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جب سیدہ کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا نا تو سب سے پہلے سیدہ نے کہا کہ ہائے میرے بیٹے مہدی، تیرے ماں کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ لہذا اللہ ان نوازوں پر رحمت تازہ کرے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سیدہ کے۔ اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کے پاس بچیاں ہیں نا، بہت سے لوگوں کے پاس بچیاں ہیں۔ بچیوں کی پرورش کرنے میں کوتاہی مت کیجئے گا میرے عزیزوں، بچوں کی پرورش کرنے میں، خاص طور سے بچیوں کی پرورش میں کوتاہی مت کیجئے گا، اس لیے کہ یہ سب لشکر ہے جناب سیدہ کا۔ ایک بات کہوں، آپ کی بچیاں جب 18 سال کے بعد 18 سال کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہیں تو آپ ان کا رشتہ تلاش کرتے ہیں نا، ان کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، امت جناب سیدہ کو نہیں رسول اللہ کو کیا جواب دے گی کہ سیدہ 18 برس کے سن میں عصا کا سہارا لے کے چل رہی۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا، سوائے غم جناب سیدہ کے۔ 18 برس کے سن میں سیدہ کا سہارا لے کے چل رہی ہیں، عصا کا سہارا لے کے چل رہی ہیں۔ امام حسن نے کہا کہ میں نے ساری رات دیکھا کہ مادر گرامی دروازے سے نہیں بلکہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھی رہیں، عبادتیں کرتی رہیں، اور آخر میں جب صبح نمودار ہوئی تو پڑوسیوں کے لیے دعا کی۔ میں نے کہا مادر گرامی آپ نے تھوڑا آرام کیوں نہیں کر لیا، تھوڑا لیٹ جاتی، تھوڑا آرام کر لیتی۔ کہا بیٹا بابا کے جانے کے بعد جب سے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا، جب سے کلفس کے تازی آنے لگے، جب میں لیٹنا چاہتی ہوں تو پسلیوں کا درد مجھے لیٹنے نہیں دیتا، جب میں داہنی کروٹ ہونا چاہتی ہوں تو کلفس کے تازیانے بازو پر، میرے بازو پر ورم ہے، مجھے آرام نہیں ملتا، لہذا بیٹھ کے ساری رات گزارتی ہوں۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ للہ میرے نوجوانوں کمی مت کیجئے گا، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، گریے میں کمی مت کیجئے گا۔ پتہ نہیں حسن و حسین کس پہلو میں بیٹھے ہو، کس کا چہرہ دیکھ رہے ہو، کون میری ماں کے مصائب پر گریہ کر رہا ہے، پتہ نہیں وقت کا امام کس کے پہلو میں ہے، کس کا چہرہ دیکھ رہا ہو، نہیں معلوم۔ لہٰذا میں ہاتھوں کو جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، کمی مت کیجئے گا۔ میرے عزیزوں، ایک دن مولائے کائنات حجرے میں آئے، کیا دیکھا؟ زہرا کی ہنچکیاں بندھی ہوئی ہیں، جناب زہرا بہت رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں۔ علی نے بہت سمجھایا، کہا بی بی کیوں رو رہی ہیں، بی بی کیوں ماتم کر رہی ہیں؟ کہا علی ایک بات پوچھوں، میں نے سنا ہے کہ کوئی مدینے میں تمہیں سلام نہیں کرتا۔
अली मैंने सुना है कि कोई मदीने में तुम्हें सलाम नहीं करता। मेरे अजीजों, अब तक ज़हरा रो रही थी, अब अली की आंखों से आंसू गिरने लगे। ए बीबी, बात ये नहीं है कि कोई मुझे सलाम नहीं करता, अब मैं सलाम करता हूं तो कोई जवाब के लायक नहीं समझता। आपने देख लिया मेरे अजीजों, उम्मत नबी को क्या जवाब देगी, नबी को क्या जवाब देगी। इसलिए नबी को कैसे जवाब देगी। सैयदा का मरसिया बड़ा मारूफ हुआ। सैयदा ने मरसिया बड़ा अजीब पढ़ा। मरसिया क्या है? बाबा आपके जाने के बाद इतनी मुसीबतें पड़ी हैं, बाबा इतनी मुसीबतें पड़ी हैं कि अगर वो रोशन दिनों पे पड़ जाती तो बाबा सियाह रातों में तब्दील हो जाते। मेरे अजीजों, मौला ने सैयदा 75 या 95 दिन की रिवायत है ना, 75 या 95 दिन, जिनमें से 45 दिन ऐसे गुजरे हैं कि सैयदा ने बैठ के गुजारे हैं। आप कैसे सुनेंगे आप जाने, मुझे जो है वो वजाहत नहीं करनी। कहा जिसमें 45 दिन ऐसे गुजरे हैं कि सैयदा ने बैठ के गुजारे हैं। मेरी माँ बहनें सुन रही हैं, लिहाजा इस जुमले की लाज रख लीजिएगा। 45 दिन ऐसे हैं मेरे अजीजों, मौलाए कायनात आए, आके पूछा, कहा फिजा क्या खबर है ज़हरा की। कहा फिजा, ज़हरा कैसी हैं। कहा बिस्तर अलालत पे पड़ी हुई हैं। मौला हुजरे में आए, आने के बाद क्या देखा कि ज़हरा जो है वो एक तकिए पे सर रखे हुए, बिल्कुल जो है आंखें बंद हैं, चेहरे पे आंसू हैं। मौलाए कायनात आए, आके सर को तकिए से उठाया, अपनी आगोश में रखा, और रखने के बाद ज़हरा की आंखें खुली नहीं थी अभी। मौला ने कहा, ए बिन्ते रसूल, ज़हरा ने भी आंखें नहीं खोली। मेरे अजीजों, मौला कहते हैं, ए ज़हरा ने आंखें नहीं खोली। एक मर्तबा अली की आंखों से आंसू जारे हुए, कहा, ए बिन्ते रसूल, अली तुम्हारे करीब बैठा हुआ है। जैसे ही लफ्ज़ अली ज़हरा के कानों में पहुंचा, ज़हरा ने आंखें खोली और खोलते ही एक जुमला पूछा। कहा, अली एक बात पूछूं। कहा, हाँ बीबी पूछिए। कहा, अली ये बताओ, तुम मुझसे राजी तो हो ना। इन आवाजों पे अल्लाह रहमत नाजिल करे। मैं तमाम कर देता, लेकिन मेरे अजीजों, मुझे 2 जुमले पढ़ने हैं सिर्फ, ताकि हक अदा हो जाए। कहा, अली तुम मुझसे राजी तो हो ना। मेरे अजीजों, मौला ने कहा, बीबी मैं भी राजी हूं आपसे, मेरा खुदा भी आपसे राजी है। कहा, एक मर्तबा ज़हरा कहती, मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ। कहा, बीबी पूछिए ना। पूछिए बीबी, क्या पूछना चाहती है। मेरे अजीजों, ज़हरा ने कहा, मैं चाहती हूँ मेरे रोने की आवाज़ किसी के कानों में न जाए। मेरे अजीजों, अली ने बच्चों को थोड़ा सा दूर कर दिया। तारीख ने लिखा कि ज़हरा और अली की पेशानी दोनों आपस में टकराने लगी। मेरे अजीजों, दोनों ज़ारो कतार रोने लगे, इतना रोए कि आवाज़ बाहर चली गई। बच्चे जो है वो घबरा के बाहर से अंदर आए घर में। इतने में ज़हरा ने एक जुमला पूछा, अली आप क्यों रो रहे हैं, अली आप क्यों गिरिया कर रहे हैं। कहा, बीबी मैं तो आपकी फुरकत पे रो रहा हूँ, आप थोड़े दिन के बाद हमसे जुदा हो जाएंगी, मैं आपकी फुरकत पे रो रहा हूँ। लेकिन अली ने कहा, ज़हरा आप क्यों गिरिया कर रही हैं। कहा, अली मैं तुम्हारी गुर्बत पे रो रही हूँ। जो भी मसाइब होते थे तुम मुझसे बयान करते थे, मेरे बाद किससे कहोगे। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। लिल्लाह, आप बहुत रो लिए। मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 जुमले पढ़ूंगा, सिर्फ 2 जुमले, और तमाम कर दूंगा। इंसाफ से बताइए, किसी के घर में किसी की माँ का जनाजा उठ जाए तो बच्चों को कोई मना करता है रोने से? कोई मना करता है बच्चों को रोने से? लेकिन मेरे अजीजों, मेरे मौला की, खुदा की कसम, मौला को सलाम कीजिएगा, अली ने कहा, बच्चों खुल के मत रोना, बच्चों खुल के मत रोना। तारीख शाहिद है कि हसन और हुसैन अपने गरीबान में अपने मुंह को डाल के सिसकियां ले के रो रहे थे, सिसकियां ले के रो रहे थे। अब एक मर्तबा कयामत हो गई। मेरे अजीजों, किसी का इंतकाल होता है तो आप कहते हैं ना कि फलां को बुला लो, फलां को जाके खबर कर दो, फोन के जरिए से बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्या इसलिए कि जब कोई अपना दिखता है ना आलम गुर्बत में तो बड़ा दिल को सहारा मिलता है, बहुत दिल को सहारा मिलता है। ज़हरा की शहादत पर अली ने बच्चों से कहा, ए हसन हुसैन, जाके सलमान का दरवाजा आहिस्ता से खटखटाना और उनसे कहना कि ज़हरा इस दुनिया से चली गई। जब सलमान को आते हुए देखा, अली से रहा न गया, हाथों को फैलाया,
सलमान के गले में डाला, ए सलमान, ज़हरा बड़ी साबिरा थी, मुझसे मुसीबतें नहीं बताई। मैंने तमाम कर दिया, मैंने तमाम कर दिया। बस एक जुमला मेरे अजीजों, एक जुमला सुनिए। मैं एक सवाल करूंगा, इसी पे बात तमाम कर दूंगा। बताओ, इंसाफ से बताइएगा, इंसाफ से बताइएगा। ये बताइए, एक खातून के जनाजे में कितने महरमों की जरूरत है? शायद आप जुमला समझ जाएं, घर पे जाइएगा तब भी रोइएगा। एक खातून के जनाजे में कितने महरम की जरूरत होती है? कितने महरम होने चाहिए? 2-4 तो महरम होने चाहिए ना। 2 आदमी कब्र में उतारता है, 1 आदमी कमर का पटका संभालता है, 2 आदमी सामान देने वाला होता है। लेकिन हाय रे अली की मुसीबत, अकेले हाथों पे ज़हरा का जनाजा है। ए मौला, अकेले क्यों उठाया है? कहा ज़हरा इतनी कमजोर हो गई कि किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। ज़हरा इतनी कमजोर हो गई कि किसी की जरूरत नहीं है, अकेले हाथों पर उठा के कब्र के हवाले करने लगे। आसमान की तरफ चेहरा, या रसूल अल्लाह, मुझे माफ कर दीजिएगा। जब ज़हरा आपने मुझे दी थी तो पहलू शिकस्ता नहीं था, हाथों पे वरम नहीं था, लेकिन जब मैं आपके हवाले कर रहा हूं तो पहलू शिकस्ता। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। आइए मेरे अजीज़ों, जिन अफराद ने शहादत फ़ातिमिया का एहतमाम किया, जिन लोगों ने मजलिस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उन तमाम अफराद के लिए मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करना चाहता हूँ। वो अफराद जो मजलिस में शरीक हुए, चूँकि आखिर में मेरा तरीक़ाकार यही रहता है, मैं कोशिश करता हूँ कि आँखें नरम हैं, दिल नरम है, इंसान रो रहा है, आँखों से आंसू जारी हैं, तो अल्लाह की बारगाह में मांग के देखिए, वो दुआ कभी आपकी रद्द नहीं होगी, कभी रद्द नहीं होगी। परवरदिगार तुझे वास्ता अहले बैत अतहार का, जितने भी मोमिनीन मोमिनात मजलिस में मौजूद हैं, ए मेरे अल्लाह, अगर कोई मकरूज़ बैठा है इसमें तो उसके कर्ज को सैयदा के तुफैल में उसे माफ़ फरमा। परवरदिगार तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता, ए मेरे अल्लाह, अगर इस मजमे में कोई ऐसा नौजवान है जिसकी शादी हो गई, बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनकी शादी हो गई, बच्चे अभी तक नहीं हैं, परवरदिगार तुझे वास्ता है जनाब सैयदा का, और खुसूसन वास्ता है जनाब सैयदा के पोते जनाब अली असगर का, परवरदिगार कि उन्हें, उन लोगों को औलाद की दौलत से माला माल फरमा। एक बात पूछूं मोमिनीन आपसे, सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ और एक वास्ता दे के दुआ कराना चाहता हूँ। मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, ख़ास तौर से इस दुआ में वो भी शामिल हैं, दुआ कीजिएगा। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि बुज़ुर्ग किसी भी हादसे को देखें तो हो सकता है बहुत जल्दी भूल जाए, जहन से महू हो जाए, लेकिन अगर बच्चे किसी हादसे को देखते हैं तो भूल नहीं पाते, फरामोश नहीं कर पाते। आपको पता है, रोज़े आशूर हुसैन के बच्चों ने इतना पानी बहता हुआ देखा है, इतना पानी बहता हुआ देखा है कि यजीदी जब भी अपने घोड़ों को पानी पिलाते हैं, अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं, जब हमारी बारी आती है तो ये कह के जमीन पर गिरा देते हैं कि पूरी दुनिया भी पानी पानी हो जाएगी, तब भी हम तुम्हें पानी नहीं देंगे। हुसैन के बच्चों पे इतना गहरा असर हो गया कि जनाब सकीना ने वसीयत कर डाली, ए भैया, अगर इस आलम में हमारी मौत भी हो जाए ना तो भैया इन लोगों से पानी तलब मत करना।
میں نے مجلس تمام کر دی سوگواروں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ شہادت فاطمیہ کا حق تو ادا ہونا چاہیے. ایک دعا میرے ساتھ اور کر لیجئے گا، سارے مومنین ایک دعا میں شامل ہو جائیے گا. آپ کتنے لوگ اس میں زیارت پہ گئے ہیں؟ بہت سے لوگ گئے ماشاءاللہ زیارت کے اوپر. اللہ جو لوگ زیارت پہ نہیں جا سکے ہیں پروردگار ان سب کو زیارت نصیب فرما. اور خاص طور سے آپ لوگ نجف اشرف گئے. مولا کائنات کا روضہ کتنا عالیشان روضہ ہے، بہت عالیشان روضہ ہے. طبیعت بہت خوش ہوتی ہے، جا کے آنے کو جی نہیں چاہتا. وہاں سے کاظمین چلے جائیے، 7ویں امام کا روضہ کتنا عالیشان ہے. 9ویں امام کا روضہ بہت عالیشان ہے. وہاں سے سامرہ چلے جائیے، 11ویں امام کا روضہ، 10ویں امام کا روضہ کتنا عالیشان روضہ ہے. طبیعت جی نہیں چاہتی کہ وہاں سے واپس آئیں. آپ وہاں سے کربلا چلے جائیے، امام حسین کا روضہ، جناب عباس کا روضہ. پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ نہیں سمجھ رہے، میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں. جناب عباس کا روضہ، امام حسین کا روضہ. آپ وہاں سے مشہد چلے جائیے، امام رضا کا روضہ، اتنا عالیشان روضہ ہے. طبیعت بہت خوش ہوتی ہے چاہنے والے کی جب بھی جاتا ہے. لیکن بتاؤں آپ کو سیدہ کس غربت کا نام ہے؟ سیدہ کس غربت کا نام ہے آپ کو پتا ہے؟ میرے ساتھ دعا کیجئے گا بس ایک جملے پہ. سیدہ کس غربت کا نام ہے؟ سیدہ کی زیارت جنت البقیع میں نہیں پڑھی جاتی، امام رضا کے روضے پہ پڑھی جاتی ہے. ہائے سیدہ اتنی غریب ہو گئی کہ زندگی میں بھی پہلو توڑا گیا، مرنے کے بعد بھی جنازہ پامال کیا گیا. آئیے ہاتھ اٹھائیے دعا کے لیے. پروردگار تجھے واسطہ ہے امام زمانہ کا، اے میرے مولا اس سال خاص طور سے پروردگار ہماری روحیں تب تک ہمارے جسموں سے جدا نہ ہو جب تک ہم جنت البقیع کی تعمیر نہ دیکھ لیں. اے پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ، ہماری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ اور سب سے اہم دعا یہی ہے کہ ہم امام زمانہ کے ہاتھوں سے جنت البقیع کی تعمیر دیکھ سکیں. اور خصوصی دعا یہ ہے پروردگار جن لوگوں نے بھی عزائے فاطمیہ میں جس اعتبار کی بھی خدمت کی ہے، مدد کی ہے، پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کا، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. اور خصوصی دعا یہ ہے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.